السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 159 سے 160 تک ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہو ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر ہوتے آپ تند ہو، سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، منتشر ہو جاتے تیرے آس پاس سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس معاف کرو ان کو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بخشش مانگو ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کرو ان سے کاموں میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ کریں اللہ پر۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ جو يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، مدد کرے تمہاری اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ تو یہاں اللہ بدر کے اس واقعے کے بعد فرما رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، میرے نبی اللہ کی رحمت کے ساتھ کسی انسان کی کوئی کوالٹی، چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہو، اس کی اپنی وجہ نہیں ہوتی۔ اس کوالٹی کا ملنا، چاہے وہ دیکھنے والی ہو، ٹچ کرنے والی ہو، یا پھر نہ ٹچ کرنے والی ہو۔ مثلاً آپ نرمی کو ٹچ نہیں کر سکتے، سچ کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن معاملات میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے، ہر چیز جو آپ کے پرسنالٹی میں آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں ہے، تو اس میں آپ کی کوئی بڑائی نہیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے کہ میرے نبی، اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم دل ہے۔ اگر تو سخت دل ہوتا، تیرے پاس نہ کھڑے ہوتے، تیری بات نہ سنتے، تیری تبلیغ میں وہ اثر نہ ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے نرمی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ایسا مومن پسند ہے، حیّن لین کا لفظ ہے، بہت آسان، جس کے ساتھ بات کرنا، معاملہ کرنا، اپنا کوئی بات شیئر کرنا، اس کی سن لینا، اس کے ساتھ بیٹھنا، وقت گزارنا، کچھ بھی لین دین کرنا آسان ہو، اور جو بڑا نرم دل ہو۔ بعض دفعہ نرمی ہم نے صرف طاری کی ہوتی، ہماری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہوتی۔ جو ہی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، ہماری نرمی ایک دم سے ختم ہو جاتی۔ یہ نرمی تب خوبصورت ہے جب آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ نرمی پہ وہ کچھ دیتے ہیں جو سختی پہ نہیں دیتے۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ جب کسی خاندان کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس میں نرمی داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی خاص عطا ہے کہ کسی گھر سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کے اندر نرمی داخل کر دیتے ہیں کہ اس کے گھر والے آپس میں بات چیت میں، رویے میں اور معاملے میں بالکل سافٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت کم ایسا آپ کو گھر کوئی نظر آئے گا، اور اگر آئے تو بہت خوبصورت گھر ہوتا ہے جس میں ہر انسان دوسرے کے لیے لچک رکھتا ہے، اپنے معاملات میں، بات میں۔ ہر انسان دوسرے کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، مارجن دینے والا ہوتا ہے۔ ایسا گھر اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے، کیونکہ سختی، آپ نے فرمایا، سختی تو چیزوں کو توڑ کے رکھ دیتی۔ آپ دیکھیں جو درخت جھک جاتے ہیں، طوفان میں بھی کھڑے رہتے ہیں، وہ جھکتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ایک چیز، ایک تکلیف جھکا دے۔ ایک ہوا، اگر دنیا کے بے شمار طوفان ہے نا دنیا میں، کوئی ٹینشن کا، کوئی غم کا، کوئی بیماری کا،
لیکن مومن طوفانی دور میں جھک کر سہ جاتا ہے، جس طرح درخت جھک کے نیچے تک آ جاتا، لگتا ٹوٹ جائے گا، لیکن ہوا ختم ہوتی تو پھر کھڑا ہو جاتا، کیونکہ طوفان تو آتے ہی رہیں گے، اکڑی ہوئی چیز تو ٹوٹ جائے گی، جبکہ نرم چیز جھک کے بچ جائے گی۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں دیکھیں اللہ نے کتنے جوڑ رکھے ہیں، اسی وجہ سے ہم جھک پاتے ہیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی اکڑی ہوئی ہوتی، اس میں کوئی جوڑ نہ ہوتا، ہمارے لیے جھکنا مشکل ہوتا، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ ان کو اپنی رحمت سے صحت دے، یہ تکلیف ہو جاتی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں چیزیں، تو کیسے ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نماز پڑھنا، ہر جھکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا بھی اکڑا ہوا شخص ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، کانٹے کھڑے کرتا ہے اپنے آگے، اور بعض تو بہت با اصول بنتے۔ یہ اصول انسان کو اپنے تک رکھنا چاہیے نا، اپنی ذات کے لیے اسٹرک رہیں، جہاں دوسرے سے ملنے کی بات ہوتی وہاں جھکنا چاہیے۔ اب دیکھیں 2 اینٹوں کو نرم سیمٹ جوڑتا ہے، کبھی بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے، کبھی کچھ سنا بھی دیا جا سکتا ہے۔ انا ہے نا انسان کو جھکنے نہیں دیتی، اس لیے جس بھی فیلڈ میں ہوں، جس بھی جگہ ہوں، جس بھی معاملے میں ہوں، انا کو پیچھے رکھنا ہے، نرمی ضمیر کو جگاتی ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ نرمی کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے لیے اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، اپنا پوسچر بھی اکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے۔ اور مسلمانوں اور چھوٹوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ وَالرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لو ذل سے اور رحمت سے۔ یعنی آپ حالانکہ اتنے ہائی انسان ہیں اور ہائی رینک پہ ہیں اور نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور انبیاء کے مطلب بہت ساری انبیاء سے، باقی انبیاء سے الگ آپ کو چیزیں ملی، کوئی اکڑ نہیں۔ آپ فرماتے تھے میں بہترین خاندان سے ہوں، بہترین اللہ نے مجھے یعنی سب کچھ دیا، لیکن لا فخر، کوئی فخر نہیں، یہ تو اس کی عطا ہے نا ساری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے بھی 8 سال چھوٹی تھی اور بہت فصیح و بلیغ تھی۔ احنف بن قیس کہتے کہ میں نے بڑے بڑے خطبے سنے مگر حضرت عائشہ جیسا فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتی نکاح ایک بندھن ہے، تم سے جو یہ بندھن باندھے وہ دیکھے کس کے ساتھ باندھتے ہیں۔ چھوٹی عمر کی بچی کے لیے اس کی عمر کے مطابق ماحول دیکھو۔ اور شادی شدہ اور لڑکیوں سے کہتی شوہروں کے لیے ان کو گھر کے اندر لانے والی خوشبو لگاؤ۔ نرم انسان اپنے ارد گرد پھول لگاتا ہے۔ ہم کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے وجہ ہیں اس محرومی کے، بہت دفعہ ہم اس محرومی کی وجہ خود ہوتے ہیں۔ بہت سارے بوڑھوں کو یہ تکلیف اور یہ دکھ اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ اکیلے رہ گئے، کوئی ان کے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نرم نہیں ہوتے۔ جو بھی بوڑھے نرم اور محبت کرنے والے اور دعائیں دینے والے ہوتے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے بیٹھے رہتے، وہ بھی ان سے بہت ساری باتیں کر کے خوش ہوتے۔ جبکہ دوسرے جو سخت دل ہوتے ان کے پاس بڑے بھی نہیں ٹکتے، بہویں نہیں ٹکتی ہیں، بیٹیاں خوش نہیں رہتی ہیں۔ بے شک ایک باپ ہونے کے ناطے ان کے ساتھ سلوک اچھا ہو، لیکن اندر سے اگر وہ نرم دل ہوں تو بہت خیر لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ساس کو ہمیشہ ٹینشن ہوتی ہے یا پھر اس کو گلہ ہوتا ہے کہ میری بہو میرے ساتھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ یہی جو آیت ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی آیت کو لیتے ہیں کہ تو کہتے ہیں یہ یہودیوں سے کہی گئی، یہ نصارہ سے کہی گئی، اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا شان نزول وہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر بات جو قرآن میں اتری وہ میرے لیے ہے، مجھے ہمارے کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ مجھے یہ میرے لیے کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے
تو ان کے باپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ بیٹا اس کو ایسے پڑھنا جیسے یہ تم پہ نازل ہوا۔